محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا آخری روزہ اور آخری جمعۃ المبارک، اور شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ چراغ زندگی ہوگا فیروزاں ہم نہیں ہوں گے، چراغ زندگی ہوگا فیروزاں ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔ یہ رمضان شریف آتا رہے گا، یہ بہاریں آتی رہیں گی، ہم نہیں ہوں گے۔ غور کریں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو اسی رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، عید پر نہیں ہوں گے۔ کتنے حفاظ کرام ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں قرآن کریم تو سنایا لیکن عید نہیں کر سکے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ ٹنڈو لجار کے علاقے میں ایک آدمی کے 4 بچے مدرسے میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ مدرسے کی چھٹیاں ہوئیں تو ان کا والد مدرسے میں گیا، اپنے نونہار 4 بچوں کو اٹھایا، موٹر سائیکل پر ان کو بٹھایا اور استاذ محترم سے اجازت لے کر گھر کو روانہ ہوئے۔ اب یہ بچے مدرسے میں پڑھ کر چھٹیاں لے کر روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف، اپنی ماں کی طرف، کہ ہم اپنی ماں کے پاس جا کر عید کر۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، والد بھی فوت ہو گیا، 4 بچے بھی فوت ہو گئے۔ ماں انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، چراغ زندگی ہوگا فیروزاں ہم نہیں ہوں گے، چراغ زندگی ہوگا فیروزاں ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے مشائخ تھے ہمارے، کتنے علماء کرام تھے، کتنے بزرگان دین تھے، کتنے حفاظ کرام تھے، کتنے امام تھے، کتنے مؤذن تھے جو پچھلے سال موجود تھے، اس سال رمضان المبارک میں موجود نہیں تھے، اور کتنے ہوں گے جو اس سال رمضان المبارک میں جو موجود تھے اگلے سال نہیں ہوں گے۔ یہ بہاریں آئیں گی، یہ رمضان شریف آئے گا، تراویحیں ہوں گی، روزے ہوں گے، جمعے ہوں گے، عبادات ہوں گی، اعتکاف ہوں گے، لیکن شاید ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ہمیں 4 جمعے عطا فرمائے، 5 جمعے عطا فرمائے، یہ 5واں جمعہ ہے۔ 5 جمعے ایک مہینہ میں رمضان المبارک میں عطا فرمائے، کتنی رحمت اللہ تعالیٰ۔ یہ آخری جمعہ اور 5واں جمعہ ہوگا رمضان المبارک، سن 1444 ہجری کا رمضان المبارک 5واں جمعۃ المبارک۔ تو انشاءاللہ یہ بہاریں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، رمضان شریف آتا رہے گا۔ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی ان بہاروں سے فائدہ اٹھایا، روزے رکھے، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھا، قرآن سنا، اللہ کی عبادت کی، اعتکاف بیٹھے، افطاریاں کرائیں، صدقے خیرات کیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، توبہ کی، آنسو بہائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، روتے رہے۔ تو یہ بہار آتی رہے گی، لیکن ایک بات اس فقیر کی یاد رکھیں کہ بہت ڈر لگتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے
کہ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آمین، میری یہی دعا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ اگر اس رحمت والے مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر ہمارے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر ہم بچ نہیں سکتے، بچ سکتے، پھر ہماری تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے آج آخری دن ہے، ابھی موقع ہے، ابھی چانس ہے۔ جس مسلمان تک میری بات پہنچ رہی ہے میں عرض کروں گا کہ ابھی توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ خدا نخواستہ اگر اس مبارک مہینے میں ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہماری بخشش نہ ہوئی تو جبرائیل امین کی دعا سنی ہے آپ نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہہ دیے، تائید کر دیے، پھر ہمیں کون بچائے گا؟ اس لیے میرے دوستو، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کریں۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا دن ہے، آخری روزہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم آخری جمعہ اور آخری لمحات میں تو توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر یہ موقع آئندہ رمضان شریف تک نہیں ملے گا، یہ چانس نہیں ملے گا، یہ اس سال کا آخری چانس ہے، آخری موقع ہے، آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا۔ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو آزاد فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر آخر تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے ان ساری تعداد کے برابر صرف ایک آخری دن میں افطار کے وقت اتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر ارشاد فرما، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، نوافل پڑھی، تہجد پڑھی، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ پھر ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا، قیام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہم توبہ نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو پھر ہم بہت بڑے بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ کل عید کا دن ہوگا، عید کی رات کو اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کیا اعلان ہوتا ہے، عید کے دن صبح کے وقت امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کیا اعلان ہوتا ہے انعامات کا، انشاءاللہ وہ آج جمعۃ المبارک کے مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.